حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے، زمانہ جاہلیت میں اس سلسلے میں کیا عقیدہ تھا، اور آج مسلمانوں میں اس کے بارے میں کیا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ جہاں تک اس مہینے کے تعلق سے شریعت اسلامیہ کی بات ہے تو قرآن و حدیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ نہ اس مہینے کی کوئی فضیلت ثابت ہے، اور نہ ہی اس مہینے کو کہیں بے برکت یا برا کہا گیا ہے۔ یعنی دین اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے سفر کے مہینے کو نہ اچھا کہا ہے اور نہ برا کہا ہے۔ یہ حیثیت ہے ماہ سفر کی شریعت کی روشنی میں۔ محترم حضرات، حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے کچھ اوقات کو، کچھ مہینے کو، کچھ موسموں کو، کچھ جگہوں کو فضیلت والا قرار دیا ہے، جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور مکہ ہے، مدینہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کسی دن کو یا کسی تاریخ کو یا کسی مہینے کو یا کسی جگہ کو برا نہیں کہا ہے، منحوس قرار نہیں دیا ہے، اور یہ حکم نہیں دیا ہے کہ اس سے بدشگونی لو۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ یہ جو ہمارا دن رات، ہمارا وقت، ہماری زندگی گزر رہی ہے، اپنے آپ میں اس کے اندر نحوست نہیں پائی جاتی، منحوس نہیں ہوتا، کسی کے لیے اچھا برا نہیں ہوتا، بلکہ عمل کے اعتبار سے اس کا نتیجہ، اس کے اثرات انسان کی زندگی پر، اس کے دین میں، اس کی دنیا میں مرتب ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنے وقت کو خیر کے کام میں لگائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں لگائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لگائے، تو انسان کا وقت، دن رات، اس کی زندگی اس کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث ہے۔ اور اگر انسان اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں لگائے، برے کاموں میں لگائے، تو یہی وقت، یہی زمانہ، یہی زندگی اس کے لیے منحوس ہے، اس کے لیے برائی کا باعث ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے کسی چیز کے بارے میں کہ وہ چیز بذات خود کسی کے لیے اچھی ہے یا بری ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے بارے میں زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول بن کر آنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے، خاص طور سے عرب میں، مکہ اور اس کے اطراف میں مشرکین کا، کفار کا اس مہینے کے بارے میں کیا عقیدہ تھا۔ اس مہینے کے بارے میں ان کے یہاں دو بری باتیں پائی جاتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ سفر کے مہینے کو وہ آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ اپنے فائدے کے لیے یہ اعلان کروا دیا کرتے تھے کہ اس سال
سفر کا مہینہ پہلے ہوگا اور محرم کا مہینہ بعد میں ہوگا، اس لیے کہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ تھا، جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، اپنے فائدے کے لیے ان کو اگر جنگ و جدال کرنا ہوتا تھا تو بدل دیتے تھے، کہتے تھے اس کو سفر کا مہینہ مان لیتے ہیں اور محرم کا مہینہ بعد والے مہینے کو مان لیں گے، اس طرح سے آگے پیچھے کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی تردید کی اور کہا انما النسیۃ زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا یہ کفر میں زیادتی ہے۔ ایک یہ برا عمل تھا ان کے یہاں سفر کے بارے میں، دوسرا برا عقیدہ اور عمل ان کا اس سلسلے میں یہ تھا کہ سفر کے مہینے کو وہ منحوس سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، خیر و برکت سے خالی مہینہ اس کو قرار دیتے تھے، لہٰذا اس مہینے میں وہ کوئی بھی اپنا کام نہیں کرتے تھے، کاروبار نہیں کرتے تھے، تجارت نہیں کرتے تھے، شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، سفر پر نہیں نکلتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ یہ سفر کا مہینہ جو یہ صفر ہے، خیر و برکت سے خالی ہے، اس میں کوئی کام کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوگی، بدشگونی لیتے تھے اس مہینے سے۔ دین اسلام نے اس کی بھی تردید کی اور کہا ولا طیرۃ ولا سفر، نہ بدشگونی کی کوئی حیثیت ہے، یعنی کوئی چیز بدشگون نہیں ہوتا، کسی چیز سے بدشگونی یا بدفعلی لینے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہوتا، نہ کوئی چیز منحوس ہوتی ہے نہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز سے اور خاص طور سے سفر کے مہینے سے بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ فرمان ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے ذریعے سے زمانے جاہلیت کے لوگوں کا جو عقیدہ بلکہ بدعقیدگی پائی جاتی تھی سفر کے تعلق سے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خارج کر دیا، رد کر دیا اور کہا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جاہلی عقیدہ ہے، یہ برا عقیدہ ہے، بدعقیدگی ہے، یہ توہم پرستی ہے، یہ خرافات میں سے ہے، یہ ایمان کی کمزوری میں سے ہے۔ تو محترم حضرات، یہ ہے اس بارے میں، سفر کے مہینے کے بارے میں اسلامی تصور۔ اب آئیے دیکھتے ہیں مسلمانوں کے یہاں اس تعلق سے کیا پایا جاتا ہے۔ بہت سارے مسلمان آج بھی سفر کے مہینہ کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں، غور کریں تو آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ بہت سارے مسلمان ہیں جو بعض چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں، انہی میں سے سفر کا مہینہ بھی ہے، اور بدشگونی لیتے ہیں اور اس بارے میں بے بنیاد اور بے دلیل باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے، اس لیے سفر کے مہینے میں کاروبار شروع کرنا، شادی بیاہ کرنا، سفر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جنتریوں میں باضابطہ اس طرح کی باتیں لکھی ہوتی ہیں جو بازار میں جنتریاں ملتی ہیں، حالانکہ اگر یہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا، خیر و برکت سے خالی ہوتا، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی سفر کے مہینے میں خیبر کی فتح ہوئی تھی۔ خیبر جو یہودیوں کا گڑھ تھا، قلعہ تھا، مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی سفر کے مہینے میں فتح کیا تھا، خیبر کی فتح، اور اس کی وجہ سے خیر و برکات کے دروازے کھل گئے مسلمانوں کے لیے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سفر کا مہینہ ایسا نہیں ہے کہ خیر و برکت سے خالی ہے، بے برکت ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ واقعہ اور اس واقعے کے بعد جو اچھے نتائج مسلمانوں کو حاصل ہوئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اس میں شادی بیاہ کرنا یہ اچھا شگون نہیں ہے سفر کے مہینے میں، یہ بھی بالکل باطل اور بے بنیاد نظریہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر کے مہینے میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا، شادی کی تھی۔ تو اگر یہ سفر کا مہینہ ایسا مہینہ ہوتا جس میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے اور شادی بیاہ کرنے پر منفی اثر نتیجہ حاصل ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، خود آپ نے اپنا نکاح کیا تھا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اور اس سے بدشگونی لینا یہ اسلامی عقیدہ نہیں، یہ جاہلی عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار ہو گئے تھے، اس وجہ سے یہ مہینہ خیر و برکت سے خالی ہے اور اس مہینے سے بدشگونی لیتے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم تھا بیمار ہونا، تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مہینے میں کسی نہ کسی دن آپ بیمار ہوتے. تو جس مہینے میں جس دن بھی آپ بیمار ہوتے تو کیا وہ منحوس مہینہ منحوس دن قرار پائے گا؟ یہ عجیب بات ہے. کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی سال ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جس میں کسی نہ کسی انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی بیمار نہیں ہوتا. تو اس طرح سے تو دیکھیں گے کہ سال کا ہر دن ہر مہینہ منحوس قرار پائے گا. ایسی بھی قوم گزری ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے پورے 7 دن عذاب مسلط کیا. 7 دن ان کے اوپر آندھی طوفان آیا اور عذاب رہا. تو کیا ہفتے کے 7 دن منحوس ہو گئے؟ سوچنے والی بات ہے. نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا، سیلاب میں وہ لوگ غرق کر دیے گئے، تو یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، کئی دنوں تک یہ رہا سیلاب اور اس میں وہ غرق کر دیے گئے. تو کیا تمام دن، مہینے میں جو تمام دن ہوتے ہیں، ہفتے میں تمام دن، وہ منحوس قرار پائے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو اور اگر یہ بھی سمجھیے کہ اگر سفر کا مہینہ اس وجہ سے منحوس اور برا ہوگا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے تھے، تو پھر بھلا بتائیے کہ ربیع الاول کا مہینہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ربیع الاول کے مہینے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. یہ تو بیماری سے بڑھ کر مصیبت ہے وفات ہونا. تو کیا ربیع الاول کے مہینے کو بھی منحوس قرار دیا جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے مقدر ہوتا ہے. کبھی نہ کبھی یہ ہونا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ ہوتا ہے. اس میں کسی دن کا، کسی تاریخ کا، کسی مہینے کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے کہ وہ نفع پہنچائے یا نقصان سے بچائے. لہٰذا یہ سب جاہلانہ عقیدہ اور تصور ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفر کے مہینے میں وفات ہو گئی تھی، اس لیے یہ منحوس مہینہ ہے. یہ بھی عجیب بات ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سفر کے مہینے میں بھی 15 سے 18 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر شادی کی، جو کہ خیر و برکت کا کام ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ بدعقیدگی ہے، ایمان کی کمزوری ہے. مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے، پہاڑ کی طرح ہونا چاہیے. کسی چیز کے ہونے نہ ہونے سے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو کمزور کر لینا یہ بری بات ہے، اس سے بچنا چاہیے. مگر افسوس کی بات ہے کہ آج بھی بہت سارے مسلمان ہیں جن کا ایمان اور عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، یا غیر مسلموں سے اور خاص طور سے اپنے ملکوں میں ہندوؤں سے متاثر ہونے کی وجہ سے اپنے عقیدہ اور ایمان کو بگاڑ رکھا ہے، جہالت کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں نے. چنانچہ آج بھی دیکھیں گے کہ غیروں کی طرح مسلمانوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب وہ کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور راستے سے بلی گزر گئی، خاص طور سے کالی بلی، تو کہتے ہیں بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب آگے خطرہ ہوگا، چلو لوٹ چلتے ہیں. واپس ہو جاتے ہیں. جس کام کے لیے نکلتے ہیں اس کام کو پھر نہیں کرتے ہیں، وہیں سے لوٹ جاتے ہیں. کتے کو دیکھ لیا، بلی کو دیکھ لیا، الو کی آواز سن لیا، کوے کی آواز سن لیا، تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ خطرہ ہوگا، اب آگے کا کام نہیں کرنا ہے. یہ عجیب بات ہے. اسی طرح سے 17 تاریخ کو، 13 تاریخ کو، 9 تاریخ کو، 99 کے عدد کو، سفر کے آخری بدھ کو منحوس سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں بدشگونی، اور اسلام میں بدشگونی کیا ہے؟ شرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرکن، بدشگونی لینا یہ شرک ہے. کیوں شرک ہے بدشگونی لینا؟ اس لیے کہ بدشگونی لینے کی وجہ سے جو اسلامی عقائد اور ایمانیات ہیں یہ اس پہ ضرب پڑتی ہے. اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. یہ جانور، یہ پرندہ، یہ دن، یہ تاریخ، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اس کے اندر اتنی تاثیر نہیں ہے، اور نہ وہ غیب کی خبر دے سکتے ہیں ہم کو. یہ الو، پرندہ اور کتا، بلی، کوا، اس کو پہلے معلوم ہو جائے گا کہ کوئی برا حادثہ ہونے والا ہے، اور انسان کو بعد میں معلوم ہوگا. انسان سے بھی آگے بڑھ گئے جانور اور پرندے. سوچنے کی بات ہے. کہتے ہیں اس کی وجہ سے کہ کوئی خطرہ ہونے والا ہے، اب چلے واپس چلے جاؤ. ارے انسان کو نہیں معلوم اور جانور کو پہلے معلوم ہو گیا. غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. تو یہ جو عقیدہ ہے اسلام کا، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے. نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اس کے بھی خلاف ہے. اور توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے، بھروسہ اعتماد صرف اللہ پر ہونا چاہیے، اس کے بھی خلاف ہے. گویا کہ آپ ان تاریخوں کو، ان دنوں کو، ان جانوروں کو، پرندوں کو آپ اس لائق مانتے ہیں کہ ان پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے. ان کے آنے جانے سے جو آپ اپنا عقیدہ، اپنا ایمان بنا لیتے ہیں.
یہ عجیب بات ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو سبب بنایا ہے نفع اور نقصان کا؟ ان چیزوں کو مصیبت اور پریشانی کا سبب بنایا ہے؟ ہم اپنی طرف سے کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پرندہ، یہ جانور، یہ دن، یہ تاریخ مصیبت اور پریشانی کا باعث ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے اس کو مصیبت اور پریشانی کا باعث قرار دیا ہے، سبب قرار دیا؟ نہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ جو چیزیں مصیبت اور پریشانی کا سبب ہے ٹھیک ہے، ان سے ہمیں دور رہنا ہے، جیسے کہ پانی، سمندر، دریا، اس میں نہیں کودنا چاہیے، خاص طور سے جو اناڑی، اس لیے کہ اس میں ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ پانی انسان کو ڈبا دیتا ہے، آگ انسان کو جلا دیتی ہے، چاقو تلوار اس سے انسان کا جسم کٹ سکتا ہے۔ یہ چیزیں پریشانی کا باعث ہیں، یہ معلوم ہے۔ لیکن وہ چیزیں دن، تاریخ اور کسی چیز کو دیکھ لینا، کسی چیز کو سن لینا، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں صبح صبح نکلے دکان کھولنے کے لیے، تجارت پہ جانے کے لیے، خیر و برکت نہیں ہوئی تو کہتے ہیں صبح صبح میں نے فلاں آدمی کا چہرہ دیکھ لیا تھا منحوس، کسی اپاہج کو دیکھ لیا تھا، کسی معذور کو دیکھ لیا تھا، کسی اندھے کو دیکھ لیا تھا، اس کی وجہ سے آج پورا دن میرا برباد ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جاہلیت کی بات ہے، یہ توہم پرستی ہے، خرافات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطیرۃ شرکن، کہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ لیکن محترم حضرات، انسان ہے، کبھی کبھار انسان کے دل میں اس طرح کا خوف، اس طرح کا ڈر، اس طرح کی بات آ جاتی ہے، خاص طور سے تب جب غیر اسلامی ماحول ہوتا ہے، انسان متاثر ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس طرح کا وسوسہ خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ بتایا، انسان ہونے کی حیثیت سے ایسا ہو سکتا ہے، کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ تم اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اس چیز پر دھیان مت دو، اس کی طرف اپنی توجہ صرف مت کرو، سمجھو کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کی حقیقت۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں گے، یہ خیال دور ہو جائے گا۔ اگر نہیں، ہم اس چیز کو دیکھ کر، سن کر یا کسی وجہ سے اپنا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور رک جاتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں، تو جان لیجئے یہ شرک ہے۔ من ردت الطیرۃ عن حاجتی فقد اشرک، جس کو بدشگونی نے اس کے کام سے روک دیا تو اس نے شرک کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر کسی سے جہالت کی وجہ سے یا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس طرح کا عمل سرزد ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، تو اس سے یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو محترم حضرات، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بدشگونی کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی دن، کوئی وقت، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی چیز، کوئی پرندہ، کوئی جانور، کسی چیز کا دیکھنا، سننا، جاننا، ان چیزوں سے کوئی نفع یا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے مصیبت سے دوچار کرتا ہے۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے تاکہ وہ صبر کریں اور اپنا درجہ بلند کر لیں اللہ کے حکم سے۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ انہیں مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے اور دوسروں لوگوں کے لیے بھی عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے مقدر ہے۔ اس طرح کی باتیں نہیں سوچنا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ بدشگونی سے بچیں گے تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ ان کے اوصاف کیا ہوں گے؟ اس میں سے ایک چیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ولا یتطیرون، وہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے رہے ہوں گے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہوں گے، کسی چیز کو بذات خود برا نہیں سمجھتے ہوں گے۔ تو ان لوگوں کی اوصاف میں سے ایک یہ بھی ہے جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ تو بدشگونی نہ لینے کا یہ فائدہ ہے، اور بدشگونی لینے کا نقصان یہ ہے کہ یہ شرک ہے اور ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ بہرحال دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو عقیدہ توحید کے اوپر، ایمان خالص کے اوپر قائم اور دائم رکھے، اور اس طرح کی جو بے بنیاد چیزیں ہیں، باطل چیزیں ہیں، عقیدہ اور ایمان کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں، جاہلیت کی چیزیں ہیں، بدعقیدگیاں ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہمارے ایمان اور عقیدے کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جنہیں بلا حساب کتاب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔